حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزلیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک تم اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم صبر سے انتظار کر رہے ہو تو وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدلنے والا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ختم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک ہی دعا کی دوری پر ہو۔ تم ہمت تو رکھو، ہو سکتا ہے یہ رکاوٹ منزل تک جانے کا سب سے بڑا وسیلہ بن ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے نصیب کو کبھی برا مت کہا کرو، کیونکہ یہ تمہارا نصیب ہی ہے کہ تم میری امت میں ہو۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو کبھی کچھ سکھا سکتا ہے۔ بے زبانوں کے ساتھ ہمدردی رکھو، یہ بنا لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے، مسکراہٹ کے پیچھے کا دکھ، غصے کے پیچھے کا پیار، اور چپ رہنے کی وجہ۔ ضروری نہیں کہ محبت ہو تو ہر وقت باتیں بھی ہوں، خود کو کسی کا ایمانت سمجھ کر رہنا بھی محبت ہوتا ہے۔ صاف دل والے لوگوں کی 5 نشانیاں ہیں، وہ بہت جلد جذباتی ہو جاتے ہیں، ان کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، وہ ہر رشتہ دل سے نبھاتے ہیں، وہ بہت احساس مند ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں، وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری پسندیدہ منزل تک لے جاتا ہے۔ اور پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں۔ سکون صرف اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر میرا رب جانتا ہے۔ لوہا کبھی باہر سے خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ ایسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ ہر اس چیز کو توڑ سکتے ہو جسے انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جسے اللہ نے بنایا ہے۔ ضروری نہیں کہ محبت کے نغمے سنانے والے ہی زندگی کی دوڑ میں آپ کا ساتھ دیں، بعض اوقات ساری عمر خاموش رہنے والے بھی محبت کی دہلیز پر سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ کہ موقع دینے والے کو دھوکہ، دھوکہ دینے والے کو موقع کبھی نہیں دینا چاہیے۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت مانگنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرو۔ زندگی انسان کو مفت میں سب کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے کہ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، تو یقین جانی اس انسان نے ان الفاظ کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسان کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہے۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے خدا ضرور مل جاتا ہے، اور جب خدا مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ نماز بہترین ساتھی ہے دنیا سے قبر تک اور قبر سے حشر تک۔ اچھے اور نیک خیالات روح کو پاکیزہ رکھتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اچھے اور نیک خیالات کے ساتھ جینا نصیب فرما، آمین۔ بچپن میں لگتا تھا کہ نماز پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا کہ نماز کی توفیق نہ ملنا بھی ایک سزا ہے۔ بھروسہ مت کرو کسی پر، کیونکہ یہ دھوکے باز کی دنیا ہے۔ یہاں لوگ قسم کھا کر بھی بھروسہ توڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی کا آپ کے بغیر ایک دن گزر سکتا ہے تو اس کی آپ کے بغیر زندگی بھی گزر سکتی ہے۔ جو ایک بار چھوڑ سکتا ہے وہ دوبارہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ انسانوں کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے۔
جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ جو لوگ کسی سے سچے انسان کا دل توڑ کر کسی دوسرے انسان کے پاس خوشی ڈھونڈتے ہیں، وہ اکثر دھوکہ کھاتے ہیں۔ دو منہ والے سانپ سے بچنا شدید ممکن ہے، مگر دو منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور انسان حد سے زیادہ بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی دھاگے کی طرح ہوتی ہے، جب تک سیدھی رہے ساتھ رہتے ہیں، اور ذرا سا الجھے تو سلجھانے کی بجائے توڑ دیتے ہیں۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، مگر کوئی اس کی قیمت تب نہیں جان سکتا جب تک اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ غلط ہو کر بھی خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ عورت کا گھر بنتا تو اس کے نصیب سے ہے، مگر بستا اس کی برداشت سے ہے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، نیت اگر نیک ہو تو اللہ کبھی گرنے نہیں دیتا، نہ ہی کسی کے قدموں میں، نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، شکایت کرنا، منانا، پھر من ایسا ہو جاتا ہے کہ بات کرے بھی تو ٹھیک، نہ کرے بھی تو ٹھیک۔ تم اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ ہی کسی سے امید رکھو، نہ ہی کسی سے شکوہ کرو۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے، ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دعائیں تو پتھروں کا بھی سینہ چیرنے کی طاقت رکھتی ہیں، پھر آپ کیسے اللہ سے نا امید ہو سکتے ہو؟ پریشان رہنا چھوڑ دو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو، اور صبر سے اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ ذرا صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ رب کی رضا وہی ہو جس کی تم آس لگائے بیٹھے ہو۔ حفاظت کرنے والا تلاش کرو، حسن دیکھ کر تعریف کرنے والا نہیں۔ ایک عورت کے صبر اور حوصلے کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی خاطر ایسے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے جو نہ کہ اس کی عزت کرتا ہے، نہ ہی اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ ایسی عورت سچ میں عظیم ہوتی ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ آزماتا ہے اسی چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ دیکھنے میں تو سب نظر آتے ہیں، پر دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ اور پھر جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جس کی عزت کرو وہ مجبور سمجھتا ہے، جس سے محبت کرو وہ بے وقوف سمجھتا ہے۔ یاد رکھو، آپ کی برائی ہمیشہ وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا، ایسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے تو پھر تمہاری چاہت کے لیے وہ کن فرما دے گا۔
پریشان نہ ہوا کرو، اللہ انتظار کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان کی دعاؤں پر کن فرماتا ہے۔